آج ہم بات کریں گے جو ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر گھر میں پائی جاتی ہے، میرا مطلب ہے فرنیچر سے۔ تو فرنیچر انڈسٹری پاکستان میں کہاں کھڑی ہے؟ کبھی اس کا بڑا نام تھا چنیوٹی فرنیچر کا بھی۔ اب جو مارکیٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آن لائن شاپنگ کا یا ای کامرس کا ٹرینڈ بھی آیا، تو اس سے انڈسٹری کے اندر کیا فرق آیا؟ خام مال کی بات کریں، ڈالر ریٹ کی بات کریں، مہنگائی کی بات کریں، تو کیا عام عوام کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ جو ایک مہنگا فرنیچر خریدتے تھے اب بھی خرید سکتے ہیں؟ کتنا قیمتوں میں فرق آیا ہے؟ کیونکہ چاہے وہ امیر ہوں یا غریب، فرنیچر ہر گھر کی ضرورت ہے۔ تو اس کے اندر کیا جدت آئی ہے، جو نئی چیزیں آئی ہیں اس سے مارکیٹ میں کیا فرق آیا ہے؟ تو اس پہ بات کریں گے آج ہم اپنے مہمان سے۔ میں اپنے مہمان کا تعارف کراتا چلوں، ان کا نام ہے شیخ محمد حسین، اور وہ CEO ہیں شیڈو بائی شیخ کے۔ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ جی شکریہ۔ اچھا یہ بتائیں، اس وقت پاکستان میں جو علاقائی سطح پر فرنیچر انڈسٹری ہے وہ کہاں پر کھڑی ہے؟ پاکستان کے اندر آج کے دور کے اگر میں حساب سے بات کروں تو اب علاقائی سطح والی جو چیز ہے وہ ختم ہو گئی ہوئی ہے۔ جس طرح پہلے ایک دور کے اندر آپ کہتے تھے کہ چنیوٹ کا فرنیچر بہت مشہور ہے، جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا گجرات کا فرنیچر کسی حد تک لوگوں کے ذہنوں میں ایک نام بیٹھا ہوتا تھا۔ اب جو ہے وہ چیز چونکہ ہمارے کنزیومر کی پریفرنس آپ کہہ لیں کہ اب بدل گئی ہے، جو لوگ فرنیچر خریدنا چاہتے ہیں ان کی سوچ تھوڑی سی تبدیل ہو گئی ہے، آنے والی جنریشن کی جو ہے وہ ڈیمانڈ تھوڑی سی فرق ہے۔ کیا تبدیلیاں آئی ہیں؟ کیا ڈیمانڈ میں تبدیلی آئی؟ جس طرح پہلے اگر آپ کہیں تو چنیوٹی فرنیچر جو تھا وہ بہت زیادہ بڑا بلکی سا اور لکڑی سے بھرپور ہوتا تھا، اس کے اوپر کارونگ بہت زیادہ ہوئی ہوتی تھی، اور تھوڑا سا کہہ لیں کہ اس میں گولڈن ایلیمنٹ زیادہ ہوتا تھا، جو کہ ابھی بھی ہمارے جو بڑے لوگ ہیں، مطلب اگر آپ کہہ لیں ایک سرٹن جنریشن کی اگر ہم بات کریں جو کہ 50 سال کے آس پاس کے لوگ ہیں، ان کو وہ چیز ابھی بھی اٹریکٹ کرتی ہے، اچھی لگتی ہے۔ لیکن اگر میں ینگ جنریشن کی بات کروں، اپنی عمر کی لوگوں کی بات کروں، تو ان کا جو پریفرنس ہے وہ اب زیادہ ماڈرن، فنکشنل اور اسٹائلش فرنیچر کی طرف ہے، جو کہ اسپیس سیونگ ہو اور ایک ہی چیز سے آپ ملٹیپل فائدے اٹھا سکتے ہوں۔ لیکن آپ کیا کہتے ہیں، یہ جو تھا فرنیچر چنیوٹی فرنیچر، یہ زیادہ دیر پا نہیں تھا جو آج کے دور میں ہے، جس کے اندر وہ پیچھے کوئی فوم سے لگا کے، یا ایک وقت میں وہ آئرن والے بیڈ بھی بننے شروع ہوئے تھے جو، تو کیا وہ بھی اتنے ہی دیر پائے جتنا چنیوٹی فرنیچر تھا؟ سر آئرن والے بیڈ کے بارے میں تو میں خیر اتنا کچھ نہیں بتا سکتا، لیکن جو ماڈرن فرنیچر ہے آج کے دور کا وہ اتنا ریلائبل نہ بھی صحیح ہو تو، لیکن وہ اس سے کم بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ کیونکہ اگر ہم بات کریں ماڈرن فرنیچر کی بھی تو وہ باہر سے دیکھنے میں ضرور فرق ہے، لیکن اندر کا جو اس کا مٹیریل ہے وہ وہی سیم ہے جو چنیوٹی فرنیچر میں استعمال ہوتا ہے۔ اچھا آپ کہہ رہے ہیں لکڑی اسی طرح استعمال ہوتی ہے، لیکن ایک خوبصورتی اس کے اوپر مزید اضافہ کر دیا ہے، جس سے آپ ڈیکوریٹ کرتے ہیں چیزوں سے، کہیں پہ آپ نے اس کے اوپر جو وہ لیدر لگا دیا، فوم لگا دیا، یا اس کے ڈیزائننگ میں جو چینج ہے، تو لیکن اس کا جو مین اسٹرکچر ہے وہ ویسے ہی ہے۔ جی بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ موجودہ جو دور چل رہا ہے اس کے اندر ڈالر ریٹ کی وجہ سے یا خام مال میں کیا مسئلہ ہے؟ مل جاتا ہے اسی طرح؟ اور قیمتوں کے جو اب مہنگائی کی وجہ سے کچھ سیل میں بھی فرق ہے، لوگ خرید پا رہے ہیں لوگوں کی قوت خرید کے حوالے سے، اور فرنیچر کی سیل کے حوالے سے بتائیں کچھ۔ جی فرنیچر کی سیل جو ہے وہ اگر ہم اس کو پچھلے 2-3 سالوں میں کمپیئر کریں تو ای کامرس اور انٹرنیٹ کی سہولت کی وجہ سے، آن لائن شاپنگ کی وجہ سے جو ہے ہمارے فرنیچر کی سیل کے اندر 15 سے 20% کا آپ کہہ سکتے ہیں اضافہ آیا ہے۔ اچھا اضافہ ہوا؟ جی کیونکہ اب لوگ گھر بیٹھے ہوئے آرام سے آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں سامان کو، اور یہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ ڈیمانڈ شفٹ ہے۔ اب چنیوٹی فرنیچر آپ گھر بیٹھ کر آرڈر نہیں کر سکتے، آپ کو اس کے لیے جا کر اس کو دیکھنا ہے، پسند کرنا ہے۔ ماڈرن فرنیچر کی یہ ایک آپ کہہ لیں کہ آسانی بھی ہے کہ آپ اس کو جس طریقے سے تصویر میں دیکھ رہے ہیں، اس کا سائز، اس کا ویٹ، اس کی ہر ایک چیز جو ہے وہ آن لائن مینشن ہو جاتی ہے، لوگ اس کو آرام سے آرڈر کر کے موصول کر لیتے ہیں۔ دوسرا اگر میں بات کروں کہ امپورٹ کے حوالے سے ہمارے ملک کی فرنیچر انڈسٹری کو کیا فرق پڑا ہے، تو ہمارے جو امپورٹڈ فرنیچر جو پہلے آتا تھا ایک دور کے اندر، آتا تو خیر وہ ابھی بھی ہے، لیکن اب اس کے اندر ہمیں ہر سال آپ کہہ لیں تقریباً آس پاس 3 سے 5% کا ہمیں ایک ڈکریز نظر آ رہا ہے پچھلے 3-4 سالوں میں۔
باہر سے جو فرنیچر آتا ہے اس میں آپ کہہ رہے ہیں کمی آئی ہے, اور جو پاکستان کے اندر سیل ہے وہ 15 سے 20% اضافہ ہوا. جی جی ٹھیک, اچھا ڈیکریز ہوا, جو باہر سے آتا ہے اس میں کمی آئی ہے. ہاں جی, اس کی ایک بہت بڑی وجہ جس طرح ابھی آپ نے بات کی ڈالر ریٹ کا فرق ہے اور وہ سارا کچھ ہے, ساتھ میں ہمارے اپنے لوگوں کا اب ہماری انڈسٹریز کے اوپر آپ کہہ لیں تھوڑا سا جو ہے ایک کیا کہہ سکتے ہیں اس کا لفظ ابھی دھیرے دھیرے اعتماد بڑھ گیا, اس کا اعتماد جو ہے وہ ان اپنے کا بڑھ گیا. لوکل انڈسٹری پر خریداروں کا اعتماد جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے, جس کی وجہ سے وہ باہر فرنیچر مہنگا فرنیچر خریدنے کی جگہ اپنے لوگوں کو پریفرنس دے رہے ہیں. ہاں جی. اچھا, پھر اس وقت جو پاکستانی جو اس صنعت کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو کس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے؟ چیلنجز جو ہیں, جو ایک سب سے بڑا چیلنج ہماری انڈسٹری کے اندر ہے وہ ہے اس کا سٹرکچر. ہمارے انڈسٹری کے اندر بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے مینوفیکچررز ہیں, چھوٹی چھوٹی ورک شاپس ہیں جو علاقہ درگاہ میں ہر جگہ پہ لگی ہوئی ہیں. آپ اگر ابھی یہاں سے نکلیں, آپ کسی بھی ایسے علاقے میں چلے جائیں, فار ایگزامپل آپ قصور میں ہی اگر چلے جائیں تو آپ کو رستے میں ہی فرنیچر بنانے والے کئی ساری ورک شاپ نظر آئیں گی. تو ان لوگوں کا کوئی سٹرکچر نہیں ہے, کوئی طریقہ کار نہیں ہے, ان کی رپورٹنگ بھی نہیں ہوتی ڈیٹا کی. تو ان کی ہمیں آئیڈیا بھی نہیں ہوتا کہ اچھا وہ ایک سامان کس مقدار میں بنا رہے ہیں اور کتنا استعمال کرتے ہیں اور کتنا بیچتے ہیں. تو اس وجہ سے ایک وہ بہت بڑا چیلنج ہے, اور انہی کی وجہ سے کوالٹی کنٹرول بھی نہیں ہو پاتی پھر اس انڈسٹری کے اندر. آپ کو جو ایک اچھا نامور فرنیچر برانڈ ہے وہ آپ کو ایک کوالٹی پرومس کر سکتا ہے, لیکن جو کہ چھوٹا اس طرح ورک شاپ والا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو چیز اسی مقدار کی بنا کر دے رہا ہو, لیکن وہ کوالٹی پہ وعدہ اس طریقے سے نہیں کر پاتا. اور کلائنٹ کا اس کے اوپر بھروسہ بھی اس طریقے سے پھر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تیسرا جو ایک پوائنٹ جو ہے جو سب سے کہہ لیں کہ اہم ہر انڈسٹری کے اندر ہی ہوتا ہے وہ ہے کاسٹنگ. ہماری چونکہ کچھ فنیشنگ مٹیریلز آپ کہہ لیں کہ جو کہ امپورٹ ہوتے ہیں, اس کے علاوہ لکڑی کی جو کاسٹ ہے وہ ہمیں پچھلے کچھ سالوں میں نظر آ رہا ہے کہ وہ بڑھ رہی ہے, جس کی وجہ سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ ماڈرن فرنیچر کی طرف زیادہ موو ہوئے ہیں فرام چنیوٹی فرنیچر, کیونکہ چنیوٹی فرنیچر میں تمام لکڑی جو استعمال ہوتی ہے وہ بالکل واضح نظر آ رہی ہوتی ہے. تو وہ ساری کی ساری لکڑی جو ہے وہ ایک اپ ٹو دا مارک ایک کوالٹی کے حساب سے ہونی چاہیے. ماڈرن فرنیچر کے اندر لکڑی چونکہ چھپی ہوئی ہوتی ہے تو وہ اتنی زیادہ استعمال نہیں ہوتی, وہ کم مقدار میں استعمال ہوتی ہے جو کہ اس کی کاسٹ کو بھی ایفیشینٹ بنا دیتی ہے. اچھا, مجھے یہ بھی بتائیں کہ یہ جو اب ٹیکس پالیسیز چل رہی ہیں, قوانین آ رہے ہیں, تو آپ کی انڈسٹری جو ہے اس سے کوئی متاثر ہوئی ہے؟ یہ جو پالیسیاں یا نئے قوانین ہیں یہ آپ کے کاروبار کے اندر, آپ کی انڈسٹری کے اندر رکاوٹ ہے یا معاون ثابت ہو رہی ہے؟ کیونکہ بہت سے انڈسٹریلسٹ سے جو بات چیت ہوئی تو کافی ساری پالیسیوں کے اوپر لوگوں کے تفضات بھی ہیں. تو آپ کی انڈسٹری, آپ اپنی انڈسٹری کو اس حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں؟ ہماری انڈسٹری کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو جو پاکستان فرنیچر کاؤنسل ہے اس نے کافی ریفارمز اور انسینٹیوز کے لیے جو ہے گورنمنٹ کو پروپوز کیے ہیں کہ ہمیں ایکسپورٹس کے اوپر تھوڑی سی رعایت ملی جائے, جو ہمارا را مٹیریل اگر کچھ باہر سے امپورٹ ہوتا ہے تو اس کے اوپر ہمیں رعایت دی جائے, جس کے اوپر ہمیں امید ہے کہ اگلے سال کے اندر شاید کچھ ہمیں انسینٹیوز وغیرہ آفر ہو جائیں. کیونکہ اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو اگر ہمارے اپنے ملک کے اندر ہماری جو سیل ہے وہ اگر 15 سے 20% پر سال کے حساب سے بڑھ رہی ہے اور امپورٹ میں اگر 3 سے 5% کا ڈکریز آ رہا ہے, تو اگر ہم اپنی انڈسٹری کو انسینٹیوائز کرتے ہیں تو یہی سیل ہماری ایکسپورٹ کی طرف بھی تبدیل ہو سکتی ہے, جو کہ ایونچولی ملک کے اندر آنے والا سامان کم ہو جائے گا, باہر جانے والا سامان بڑھ جائے گا, ہمارا جو کرنٹ بیلنس ہے وہ بہتر ہو جائے گا. کوئی اندازہ ہم کتنی کوئی ایکسپورٹ کرتے ہیں فرنیچر کے حوالے سے؟ اگر کرتے ہیں تو کن ممالک میں زیادہ فرنیچر جو ہے وہ پاکستان سے جاتا ہے؟ پاکستان سے جتنا میرے علم کے اندر ہے فرنیچر بن کر ہمارا افغانستان بہت زیادہ جاتا ہے, ہمارا کینیا جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر بھی ہمارے ملک سے فرنیچر بن کے جاتا ہے. اوور آل جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 250-300 ملین کے حساب کے قریب ڈالرز کے قریب ہماری ایکسپورٹ ہے فرنیچر کی, لیکن یہ کئی گنا بڑھائی جا سکتی ہے اگر انسینٹیوائزیشن ہے کہ ہم اس کو مزید جو ہے اس میں اضافہ کر سکتے ہیں. جی بالکل پوٹینشیل ہے. اچھا, ہم خام مال کتنا منگاتے ہیں باہر سے اس حوالے سے؟ فرنیچر انڈسٹری کے لیے آپ جو فرنیچر تیار کرتے ہیں تو کوئی باہر سے بھی ہم مال منگاتے ہیں؟ باہر سے جو ہے ہمارا موسٹلی آپ کہہ لیں کہ صرف ہائی اینڈ کنزیومر کے لیے جو را مٹیریل امپورٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے.
باقی ہمارے پاس یہاں لوکل مینوفیکچرنگ کمپنیز بہت بہت اچھی ہیں جو کہ انہیں مٹیریلز کو پورا کا پورا ٹکر پر مقابلہ دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. اچھا ایک جدت یہ بھی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے جس طرح ہم فرنیچرز کی بات کر رہے تھے کہ لوگ بڑے کاریگر ہوتے تھے, ان کی مہارت ہوتی تھی اس کام کے اندر اور وہ اس کو سر انجام دیتے تھے. مشینوں کا دور بھی آ گیا, جدت بھی آ گئی, اس سے کیا فرق آیا؟ مشینوں کے دور کی وجہ سے آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جو اگر تو آپ چنیوٹی فرنیچر کے حوالے سے بات کریں یا ہم اگر اپنی زبان میں بات کریں کلاسیکل فرنیچر, وہ ابھی بھی بنانے کے لیے ہاتھ کے کاریگر کا ہی استعمال زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ جو کام ہے وہ ایک مشین نہیں کر سکتی اس اتنی صفائی کے ساتھ جو ایک کاریگر کر سکتا ہے, کیونکہ اس میں آپ کو ٹیلنٹ چاہیے اور ٹیلنٹ کی ریپلیسمنٹ مشینری نہیں ہے. مشینری جو ہے وہ کوانٹٹی کی ریپلیسمنٹ ضرور ہو سکتی ہے, اسپیڈ کی ریپلیسمنٹ ہو سکتی ہے, لیکن ٹیلنٹ اور ہنر کی ریپلیسمنٹ وہ نہیں دے سکتی. اچھا ہمارا جو یہ مال ہے جو ہم بناتے ہیں یہاں پہ عالمی منڈیوں کے مقابلہ کرتا ہے جو وہاں کا فرنیچر تیار ہوتا ہے اور ہمارا فرنیچر؟ جی بالکل, ہمارا فرنیچر جو ہے وہ کسی بھی امپورٹڈ برانڈ کے فرنیچر سے کم نہیں ہے کسی بھی صورت میں, کیونکہ اگر وہ اس کو مقابلہ نہ دیتا ہوتا تو ہمیں پچھلے 3-4 سالوں میں یا 5 سالوں میں جو ٹرینڈ ہے ڈاؤن ورڈز امپورٹ کا وہ ہمیں نہ نظر آتا. اچھا یہ بھی بتائیں کہ اگر یہ مقابلہ بھی کر رہے ہیں, پرانے ہنرمند بھی کام کر رہے ہیں, آپ یہ بتائیں کہ جو ہنرمند پہلے لوگ ہوتے تھے یا مزدور ہوتے تھے ان کی دستیابی جو ہے اس کی کسی کوئی مشکلات کا سامنا ہے, اور جو اس انڈسٹری سے وابستہ مزدور ہیں کیا وہ اتنا کما لیتے ہیں کہ اس مہنگائی کے دور میں آسانی سے اپنی زندگی بسر کر سکیں؟ جی کمائی ان کی جو ہے وہ جتنا میری ذہن کہتا ہے وہ اتنی تو کر ہی لیتے ہوں گے کہ وہ اللہ کا شکر ہے اچھا ایک کام گزارا کر رہے ہوں گے اپنا. لیکن جو ہماری لیبر ہے اس فرنیچر انڈسٹری کے اندر, اس سے ایک ریکویسٹ ہی کہہ لیں یہ ہے کہ کلاسیکل سے تھوڑا سا ماڈرن فرنیچر کی طرف وہ بھی موو کریں, نیا ہنر سیکھیں, کیونکہ اگر ایک ٹرینڈ پوری کی پورے ہمارے ملک میں چل رہا ہے, دنیا میں چل رہا ہے کہ لوگ ماڈرنائزیشن کی طرف جا رہے ہیں فرنیچر کی, تو جو بنانے والا ہاتھ ہے جب تک وہ بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کر کے موو فارورڈ نہیں کرے گا تو وہ بھی ترقی اس حساب سے پھر نہیں کر سکتا. اچھا آپ نے بات تو اچھی کی کہ بالکل جی, جو جس طرح نئی چیزیں آتی ہیں, جدت آتی ہے, بندے کو وہ ٹولز بھی سیکھنے چاہیے, لیکن اس حوالے سے پھر یہ بتائیں کہ کیا کوئی آپ نے اس کا جو بھی آپ کی انڈسٹری ہے فرنیچر انڈسٹری اس نے کوئی اس کا انتظام کیا ہوا ہے کہ جو پرانے مزدور جو ہنرمند لوگ ہیں اس انڈسٹری سے وابستہ ہیں ان کی تربیت کے لیے, نیا جدت کو سیکھنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے, وہ کیا اڈاپٹ کریں؟ پوری انڈسٹری کے حوالے سے تو میں نہیں بتا سکتا, لیکن ایٹ لیسٹ جو میں اپنے ٹیم کے لیے اور اپنے ورکرز کے لیے جو چیز کرتا ہوں وہ ہم اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ہم پہلے ان سے کوشش کروا کے ایک پروٹوٹائپ بنواتے ہیں. ٹھیک. ہم اس چیز کو ایک پہلے بناتے ہیں جس کو ہم ٹرائل اینڈ ایرر کہہ سکتے ہیں, کہ ہم پہلے اس کو بناتے ہیں, اس کی پروپورشنز کو وے ان کرتے ہیں, چیزوں کو دیکھتے ہیں, کیونکہ ان کے ساتھ ساتھ ہم بھی سیکھ رہے ہیں. ٹھیک. ہمیں بھی اس چیز کا علم نہیں ہوتا جو ہم نے بنوانی ہوتی ہے, نہ بنانے والے کو علم ہوتا ہے, تو ہم سارے کے سارے مل کر اس چیز کو سیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کلاسیکل فرنیچر سے یا چنیوٹی فرنیچر کے ڈیزائن سے ماڈرنائزیشن اور اسپیس سیونگ اور اسٹائلش فرنیچر کی طرف موو کس طرح کرنا ہے. بڑی اچھی بات ہے, چلیں آپ اپنی سطح پر کام کر رہے ہیں, لیکن یہ جو نوجوان ہیں جو اس فیلڈ کے اندر آنا چاہتے ہیں اس کے اندر کیا سکوپ ہے اور کیا دیکھتے ہیں, کیا نوجوانوں کو اس طرف آنا چاہیے؟ جی بالکل, نوجوانوں کو اس فیلڈ کے اندر ضرور آنا چاہیے, کیونکہ ایک تو ڈیزائن ایلیمنٹس, اس کے علاوہ پروڈکشن, دونوں کے اندر ہمارے پاس جتنی ینگ جنریشن ہوگی, جتنی یوتھ ہوگی, اتنا زیادہ ہم اس چیز کو بہتر اور زیادہ سہولت کے طور پہ لوگوں کو فراہم کر سکتے ہیں. کیونکہ جیسے ہی اگر ہم بات کریں کہ اگر ایک 40-45 سال کا ورکر ہے جو کہ کلاسیکل فرنیچر میں اس نے اپنی ساری جوانی گزاری ہے, اس کو جب ہم ماڈرن فرنیچر کی طرف موو کرنے جاتے ہیں تو اس کی سوچ میں ایک فرق آتا ہے. جو کہ ینگ جنریشن ہے وہ آج کی ڈیمانڈ ہے, وہ آج کا کنزیومر ہے, جب وہ خود وہی چیز خریدنا چاہتا ہے تو وہ اس کے بارے میں ہی جب سیکھے گا تو اس کے لیے وہ چیز بنانی بھی آسان ہو جائے گی. تو جب نوجوان نسل ایک چیز کو پڑھ کر سمجھ کر اس چیز کے اندر آئیں گے تو وہ ہمارے لیے بھی فائدہ ہے اور لیبر کے لیے بھی فائدہ ہے. اچھا آپ اپنی انڈسٹری کو, فرنیچر انڈسٹری کو آئندہ اس کا کیا مستقبل 5 سالوں کے اندر دیکھتے ہیں, کیا اس میں تبدیلیاں دیکھتے ہیں؟ آپ نے کہا جی نوجوان آئیں, بڑی اچھی بات ہے کہ وہ یہاں سے سیکھیں, تو ایک اچھا کاریگر کتنی دیر میں تیار ہو جاتا ہے اور اب اس کا مستقبل میں کیا دیکھتے ہیں؟
سر دیکھیں کاریگر کی تیاری کے لیے تو کوئی عمر نہیں ہے, ہنر سیکھنے کا کوئی عمر نہیں ہے, جس مرضی عمر میں جتنا مرضی ہنر سیکھا جا سکتا ہے. اب کچھ انسان اس طرح بھی ہوتے ہیں جو 5 سال کام کر کے بہتر ایک پروڈکٹ بنا دیتا ہے بجائے اس کے جس کو 10-12 سال ہو گئے ہیں اس انڈسٹری میں. وہ اس کی اپنی محنت اور اس کی اپنی سوچ اور قوت کی طاقت کے اوپر ہے. لیکن اگر میں بات کروں کہ اوور آل ہماری انڈسٹری کی گروتھ کے حوالے سے, چونکہ ہماری ڈومیسٹک ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے, اربنائزیشن بڑھ رہی ہے, آپ کو سوسائٹیز بنتی نظر آ رہی ہیں, گھر بنتے نظر آ رہے ہیں, اب ہم ہائی رائز بلڈنگز کی طرف بھی جا رہے ہیں. تو جیسے جیسے ہمارا ملک ان ساری کی ساری چیزوں کی طرف بڑھے گا, فرنیچر ایک ایسی چیز ہے جس کو ہر گھر کی ضرورت ہے, تو وہ انڈسٹری آٹومیٹکلی اس چیز کے ساتھ ساتھ گرو کرے گی. اس کے علاوہ ہمارے ملک کے اندر اگر یہ انسینٹیوز اور سارا ریفارمز وغیرہ جو کہ پاکستان فرنیچر کونسل نے آلریڈی پروپوز کیے ہوئے ہیں, ٹیکس انسینٹیوز ہمیں مل جاتے ہیں, ہمیں ایکسپورٹ پہ فائدہ ہو جاتا ہے, امپورٹ پہ ریلیف مل جاتی ہے, تو ہمارا پوٹینشیل آف ایکسپورٹ بھی بڑھتا ہے اس سے. اور دوسرا جو ہمارا ریٹیل سیل نیٹ ورک ہے اور جو ای کامرس ہے, ہم اس کے اوپر بھی اور زیادہ سیل بڑھا سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو برانڈز ہیں, ایک تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم برانڈ سے خریدتے ہیں تو ان کا فرنیچر بہت مہنگا ہے کمپیریٹیولی, اگر اسی طرح کا فرنیچر کسی دوسری جگہ سے خریدا جائے تو اس کی قیمت میں بڑا فرق ہے. کیا برانڈ اپنے نام کے پیسے بھی شامل کرتا ہے اور چیز وہی ہوتی ہے یا چیز بھی فرق ہوتی ہے؟ چیز کے اندر بھی فرق ہوتا ہے, اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ چیز بالکل اسی کی طرح کی ہو, کیونکہ ایک برانڈ جب ایک چیز کو نکالتا ہے یا ایک پروڈکٹ کا ڈیزائن فائنلائز کرتا ہے تو اس کے پیچھے ایک پوری کی پوری ٹیم کی محنت ہو رہی ہوتی ہے. تو اس ٹیم کو لے کر چلنے کے اوپر بھی ایک سرٹن اماؤنٹ آف اخراجات آتے ہیں جو کہ اس برانڈ کو پے آف کرنے ہیں, تو اس کو بھی اپنے ساتھ میں لے کر چلنا پڑتا ہے. دوسرا, جب ایک برانڈ اپنا نام ایک کسی چیز کے ساتھ جوڑتا ہے, ہم نارمل زندگی میں بھی اگر اپنا نام کسی کے ساتھ لگاتے ہیں تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ وہ بہتر سے بہتر ہو, تو اس کی وہ کوالٹی کو مینٹین رکھتا ہے. وہ اگر اس کی زبان دے رہا ہے کہ جی فار ایگزامپل یہ چیز 5 سال خراب نہیں ہوگی یا 10 سال خراب نہیں ہوگی, تو وہ اپنی عزت اور اپنے نام کے لیے پوری کی پوری کوشش کرے گا کہ وہ چیز 10 سال تک خراب نہ ہو. اسی طرح اس میں کوئی رینج بھی بتائیں کہ ایک اچھا بیڈ یا ایک اچھا صوفہ کوئی لینا ہو تو کس رینج سے اچھا بیڈ اور صوفہ سٹارٹ ہو جاتا ہے؟ دیکھیں رینج, اب میں پھر ایک بہت ڈائیورس مارکیٹ ہے, آپ کو 1.5 لاکھ روپے سے لے کر آپ کہنا چاہیں تو آپ کو کئی لاکھوں کے اندر بھی, وہ تو جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا والا حساب ہے. لیکن پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ جب جاتے ہیں پرچیز کرتے ہیں تو ایک اچھا دیرپا اور جو آپ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں آج کل کا جدت کا دور ہے, کوئی اسٹائلش بھی ہو, تو ایک عام جو, ورنہ تو ہم دیکھتے ہیں اس لاہور شہر کے اندر بھی بہت سی جگہیں ہیں جس طرح آپ نے کہا جگہ جگہ یہ کاریگر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ 15-20 ہزار روپے کا بھی بیڈ بنا کے ڈبل بیڈ دے دیتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں اس میں؟ وہ صرف مٹیریل کا فرق آ جاتا ہے اس کے اندر, لکڑی ہی لگاتے ہیں. جی, وہ لکڑی نام کی صرف اس میں پھر استعمال ہوئی ہوتی ہے. پھر اس کی جگہ کیا استعمال کرتے ہیں؟ اس کی جگہ کے اوپر MDF کا استعمال زیادہ ہو جاتا ہے, یا چپ بورڈ جس کو ہم بولتے ہیں, جو کہ بالکل لو کلاس بورڈ ہوتا ہے, وہ اس کا استعمال کر لیتے ہیں. اب جب آپ ایک برانڈ کی طرف جاتے ہیں یا ایک نامور کمپنی کی طرف جاتے ہیں تو وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ اگر اس نے شیشم بولا ہے تو وہ شیشم ہی استعمال کرے, اگر اس نے بیچ بولا ہے تو وہ بیچ ہی استعمال کرے, اگر ایش ووڈ بول رہا ہے تو وہ ایش ووڈ ہی استعمال کرے, اور اگر وہ HDF بول رہا ہے جس کو ہم ہائی ڈینسٹی فائبر بورڈ کہتے ہیں, وہ MDF کی کہہ لیں ایک بہتر فارم ہے, تو وہ اس کو استعمال کرے. اس سے ایک تو پروڈکٹ کی کوالٹی بھی بہتر ہو جاتی ہے, دوسرا اس کے اوپر استعمال کیے گئے فنیشنگ مٹیریلز کی جو اوور آل آؤٹ لک ہوتی ہے اس میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. اچھا, اس انڈسٹری کی بہتری کے لیے اگر آپ نے کوئی تجاویز دینی ہو تو 2-3 کون سی تجاویز سوچتے ہیں کہ وہ چیزیں ہو جائیں, اور چاہے اداروں کی طرف سے, حکومت کی طرف سے, آپ کی انڈسٹری کی طرف سے, تو اس میں مزید بہتری آ سکتی ہے؟ سر ایک تو میری تو یہی ریکویسٹ ہے کہ ہمیں ہمارے امپورٹس کے جو را مٹیریلز ہیں ان کے اوپر کوئی نہ کوئی انسینٹیوز اگر دیے جائیں بائی دا گورنمنٹ تو اس سے ہماری انڈسٹری کو ایک بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا. دوسرا, ہمیں ایکسپورٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی پالیسی کریٹ کی جائے تاکہ ہم اپنا بنا ہوا فرنیچر ایکسپورٹ کر سکیں آسانی کے تھرو. کیونکہ اس وقت جو ہے, اگر میں آپ کو بات کروں, اس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہماری ایکسپورٹ ہوتی ہے لیکن وہ اوور آل ہماری ایکسپورٹس کا کہہ لیں کیا 3-4% بھی نہیں ہوگی. تو اگر ہمیں اس کے اوپر انسینٹیوائز کیا جائے تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ ہم اس کو 3-4% سے بڑھا کر 12-15% تک لے کر جا سکتے ہیں. آخر میں یہ بھی بتائیے گا جی کہ
آپ ویسے کتنے عرصے سے یہ کاروبار خود کر رہے ہیں؟ سر مجھے تقریباً جو ہے 3 سال ہو گئے ہیں اپنی کمپنی اور اپنی فیکٹری رن کرتے ہوئے، اور 5 سال ہو گئے ہیں اوور آل اس فیلڈ کے اندر. کوئی تبدیلی دیکھی جو لوگ خریدنے آتے ہیں 5 سالوں کے اندر، کوئی لوگوں میں ڈیمانڈ کے اندر، سٹائل کے اندر، یا کسی اور چیز کے حوالے سے کہ لوگ آ کے کوئی خاص ڈیمانڈ کرتے ہوں جو پہلے نہیں تھی اور اب اس میں کوئی تبدیلی آئی ہو صارفین کی جانب سے؟ لوگوں کی ڈیمانڈ کے اندر میں کہوں گا لوگ اب زیادہ کھلے دماغ کے ساتھ اور ایک کھلی چوائس کے ساتھ آتے ہیں. پہلے جو لوگوں کی سوچ میں ایک لمیٹیشن ہوتی تھی کہ جی ہم نے صرف کلاسیکل ہی لینا ہے، اب وہ دنیا کے ساتھ ساتھ خود کو بھی بدلنے کے لیے اور سارا کچھ کرنے کے لیے ماڈرنائزیشن کی طرف اور اسٹائلش فرنیچر کی طرف جا رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو اب لوگوں کے گھر اور وسائل بھی اس طریقے کے نہیں ہیں کہ آپ بڑا بڑا گھر بنائیں، اس میں بڑا بڑا فرنیچر رکھیں. تو جب لوگ اس چیز کو بھی اب تھوڑا سا سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ جب آپ ایک پروڈکٹ سے 2 کام لے سکتے ہو تو ایک پروڈکٹ وہ والا کیوں لینا جس سے ایک ہی کام ہونا. اچھا، 5 سال کے اندر آپ نے کوئی دیکھا کہ کوئی بائنگ پاور کے اندر جو آپ سے لوگ خریدنے آتے ہیں اس میں کوئی کمی آئی ہے؟ جی سر، بائنگ پاور کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک کمی ضرور آئی ہے، لیکن وہ ہمارے پورے کے پورے ملک کے اوور آل ایک افیکٹ ہے. وہ صرف ہماری انڈسٹری سے ریلیٹڈ نہیں ہے، وہ ہر چیز کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہے. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ فرنیچر ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر کمپرومائز کرتے وقت لوگ 2 دفعہ ضرور سوچتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ ایک دفعہ چیز لینی ہے تو یہ ہمارے ساتھ تابار ساری زندگی ہمارے ساتھ ہی رہنی ہے. ایک دفعہ بیڈ لے لیتے ہیں، پتہ لگتا ہے 20-30 سال سے وہی چل رہا ہے. ہاں جی، بالکل اسی طرح ہی ہے. تو ہماری کوشش بھی اس انڈسٹری میں رہتے ہوئے جو ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم کسٹمر کو چیز بھی وہی دیں جو اس کا ساتھ دے ایک لمبے عرصے کے لیے. اچھا ناظرین، یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا جس طرح انہوں نے انڈسٹری کی بات کی اور انہوں نے نوجوانوں کی بھی بات کی کہ اس طرف آنا چاہیے، تو ان سے بھی یہ جاننا چاہوں گا آپ اس طرف کس طرح ہیں؟ سر ہمارا جو ہے وہ آلریڈی جو کام تھا وہ فوم مینوفیکچرنگ سے ریلیٹڈ ہے، پی یو فوم سے ریلیٹڈ ہے. ہماری جو پیرنٹ کمپنی ہے وہ کینن فوم انڈسٹریز ہے. ہم پچھلے تقریباً 30 سالوں سے جو ہے وہ پاکستان کے اندر فوم میٹریسز بنا رہے ہیں. پھر پاکٹ اسپرنگ میٹریسز مطلب بیڈنگ سے ریلیٹڈ آپ کہہ لیں کہ تمام جو لائن ہے وہ ہمارے پاس پروڈکشن میں ہے. تو وہاں سے جب میں پڑھ کر واپس آیا لنڈن میں، میں نے اپنی پڑھائی کی تھی. تو جب میں کیا کیا وہاں سے آپ نے؟ میں نے سے BSc مینجمنٹ کی تھی. تو جب میں لنڈن سے پڑھ کر اپنے کووڈ کے بعد واپس یہاں پر آیا تو میں نے اس چیز کو ریئلائز کیا کہ ہمارے ملک کے اندر بہت زیادہ ایک کہہ لیں گیپ ہے اس انڈسٹری کے اندر جس کو فلفل ہونے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کی تھوڑی سی سوچ بھی بدلنے کی ضرورت ہے. وہ کلاسیکل فرنیچر، چنیوٹی، بلکی فرنیچر سے ماڈرن فرنیچر کی طرف لے کر جانے کی، جو کہ اکنامکلی بھی فائدہ مند ہے اور یوزیبلٹی میں بھی زیادہ فائدہ مند ہے. بہت اچھی بات کی آپ نے، اور بالکل جی نوجوانوں کو اس طرف آنا چاہیے. آپ نے ہمارے مہمان کی گفتگو سنی، جس طرح انہوں نے بتایا. ایسے نوجوان اس لیے بھی پسند ہیں جی کہ UK میں انہوں نے پڑھائی کی، پاکستان واپس آئے، اپنا کاروبار سٹینڈ کیا اور اس کے اندر کوئی جدت لانا چاہتے ہیں، جو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ اپنا حصہ اس کے اندر ڈال رہے ہیں. جہاں تک ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ جو فرنیچر انڈسٹری ہے اس کے اندر 15 سے 20% گروتھ ہوئی ہے ای کامرس کی وجہ سے، آن لائن شاپنگ کی وجہ سے، جبکہ جو باہر سے فرنیچر آتا تھا وہ ڈیکریز ہوا، اس میں 5% جو ہے وہ کمی آئی ہے. اس کے ساتھ انہوں نے جو ان سے پوچھا گیا کہ کوئی تجویز ان کی جانب سے ہو کہ اس میں بہتری ہو سکے، تو ان کا کہنا ہے کہ جو مال جو ہے وہ امپورٹ کیا جاتا ہے، جو را مال ہے اس کے اوپر جو ہے حکومت کی جانب سے ریلیف ملنا چاہیے، تو یہ انڈسٹری مزید گرو بھی کر سکتی ہے. تو اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کاشف سلیمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.